بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ نہ کبھی کسی مارکے میں بڑے بڑے بہادروں کی پرواہ کرتا ہے۔ جس کے متعلق میں تم سے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ وہی شخص ہے جو میرے برابر کھڑا ہوا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے اعتراض کرو تاکہ تمہاری حالت اس شیر جیسی نہ ہو جائے جس کو اس نوجوان چروائے نے مار ڈالا تھا۔ اس نے حضر شفقت و مہربانی سے کچھ گفتگو کرنے کے متعلق مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا میں دریافت کرتا ہوں کہ یہاں آنے سے تمہارا منشا اور غرض کیا ہے اور کیا چاہتے ہو۔ تم ایک ایسے دریا میں تیرنے کے لیے آئے ہو جس کی موجیں تھپیڑے مار مار کر غرق کر دیتی ہیں، اور اگر اس کا پانی پی لیا جائے تو حلق میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اگر سپہ سالار لشکر اسلامیہ تم ہی ہو تو اپنے دل نیز تمام لشکر سے قبل اس کے کہ یہ شیر تم پر حملہ آور ہو اور اپنے زبردست چنگل سے تمہیں پھاڑ ڈالے، صلاح و مشورہ کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس کی یہ چرب بیانی اور فصاحت و بلاغت سن لی تو آپ نے فرمایا، خدا کے دشمن ہم پر مثالیں کستا ہے۔ یاد رکھ واللہ ہمارے شعر اور قحط کے متعلق جو تو نے بیان کیا یہ واقعی سچ ہے، مگر باری تعالیٰ جل مجدہ نے اب اسے بہتر بدل سے بدل دیا ہے۔ چینا کے بجائے گیہو، میوجات، گھی اور شہد عنایت فرمایا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے رب نے ہمیں بخشا ہے، اور اس کا وعدہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا ہے۔ باقی تیرا یہ کہنا کہ کیا چاہتے ہو، سو ہم تین باتوں کی خواہاں ہیں: اسلام، جزیہ یا جنگ۔ تا وقت کہ احکم الحاکمین جو خیر الحاکمین ہے کوئی محکم فیصلہ نہ کر دے، رہا یہ امر کہ یہ بد کردار شخص ایسا ہے اور ویسا ہے، تو یاد رکھ ہمارے نزدیک ذلیل سے ذلیل ہے اور مرتق سے بدتر مرتق شخص ہے۔ اگر یہ سلطنت کا رکن اور پیش ہے تو ہم اسلام کے خادم رکن ہیں۔ تدمر، ارکا، اوران، سخنا، بصرہ کے مالک اور بادشاہ ہیں، اور میرا نام خالد بن ولید ہے۔ جس وقت جرجیس نے آپ کا کلام بلاغت نظام سنا تو چہرہ متغیر ہو گیا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ قوس نے یہ دیکھ کر کہا، سخت افسوس ہے کہ تو نے اول شیر کی طرح حملہ کیا، پھر خوف زدہ ہو کر پیچھے لوٹ آیا۔ جرجیس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے دین کی قسم، میں اسے اوباش آدمیوں سے سمجھتا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک حملہ آور مینڈا اور بدن کر دینے والا شاہ سوار ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کا سردار ہے جو حاکم ہے، جس نے دنیا کو شر سے بھر دیا۔ اس لیے تو ہی اس پر پہل اور استقدام کر کے اپنی بہادری کے جوہر دکھلا۔ قوس نے جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا، اپنے زین پر اس پتے کی طرح جو تیز ہوا میں ہلتا ہے تھرتھرا کر کانپنے لگا اور جرجیس سے کہا، اس سے کہو لڑائی کل پر موقوف رکھی جائے۔ جرجیس نے کہا کہ میں کہہ دیتا ہوں، مگر مجھے یقین نہیں کہ اسے منظور کر لیں گے۔ اس کے بعد جرجیس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اپنی قوم کے سردار، میرا ساتھی کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ اپنے لشکر میں لوٹ کر اپنے آدمیوں سے مشورہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیوقوف، مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ میں لڑائی کی جڑ اور فن حرب کی جان ہوں۔ میرے سے جان بچا کر بھاگ جانا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیزہ سنبھالا اور اس کا رخ جرجیس کی طرف کیا تو جرجیس کی زبان بند ہو گئی۔ بے ساختہ بھاگا۔ آپ نے جس وقت اسے بھاگتے دیکھا، قوس کو جنگ کے لیے آواز دی اور حملہ کر دیا۔ قوس پیچھے ہٹتا ہٹتا اپنے لشکر کے قریب پہنچ گیا۔ آخر آپ نے دبا لیا۔ قوس نے بھی مجبوراً جوابی حملہ کیا اور اب حریفوں میں نیزہ بازی شروع ہوئی، جس کی چنگاریاں آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ بھڑک رہی تھیں۔ این لڑائی میں قوس نے چاہا کہ بھاگ پڑوں۔ آپ تاڑ گئے، گھوڑے کو میں میز کیا، باغ سے باغ ملا دی اور اس کے قریب پہنچ کر اس کے نیزے کو بیکار کر دیا۔ پھر ایک چھوٹے نیزے کو دائیں طرف سے بائیں کی طرف گھما کر حلق کے اوپر نہایت شدت سے مارا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تمام طاقت و قوت اللہ ہی کے لیے ہیں، اپنی طرف کھینچ کر زین سے اٹھا لیا۔
مسلمانوں نے جس وقت آپ کی یہ بہادری اور شجاعت دیکھی، زور زور سے تکبیروں کی آواز بلند کی، مشرکین کے دل کانپ اٹھے۔ بہادران اسلام حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے۔ آپ کے قریب پہنچے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوس کو اس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس کی مشقیں مضبوط کس دو۔ قوس خود ہی خود کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ مسلمانوں نے روماس والی بصرہ کو بلا کر دریافت کیا کہ یہ کیا بکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں باندھتے ہو؟ میں تو خود جو تمہارے سردار اور سپہ سالار نے کہا تھا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم جزیہ اور مال نہیں مانگتے تھے؟ میں تو تمہاری خواہش کا پورا کرنے والا اور جو کوئی طلب کرتے ہو اس کا ادا کرنے والا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گفتگو کے متعلق اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرداران قوم میں سے ہے، اس لیے اسے مضبوط باندھے رکھو۔ اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے سے اتر کر شیری یعنی اس گھوڑے پر جو آپ کو حاکم تدمر نے ہدیہ میں دیا تھا سوار ہوئے اور ارادہ کیا کہ رومیوں پر حملہ کر دیں، مگر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اس رومی سردار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں تھک چکے ہیں، آپ استراحت فرمائیں اور مجھے جنگ کی اجازت بخشیں۔ آپ نے فرمایا راحت و آرام عالم آخرت کے لیے ہے۔ آج جو شخص جتنی محنت کرے گا کل قیامت میں اتنا ہی آرام پائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا خدا حافظ اور پھر میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ قوس نے چلا کر آپ کو آواز دی اور کہا آپ کو اپنے نبی کی قسم آپ ذرا یہاں تشریف لائیے، مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ مسلمانوں نے بآواز بلند آپ کو پکار کر قوس کے چیخنے کے متعلق کہا۔ آپ پلٹ آئے، روماس سے دریافت کیا کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ روماس نے کچھ دیر اس سے باتیں کی، پھر آپ سے مخاطب ہو کر کہا یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا مصاحب ہوں، مجھے بادشاہ نے 5000 سوار دے کر تمہارے مقابلے کو روانہ کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اسرائیل والی دمشق سے میری محاسمت ہو گئی اور ایسا ایسا قصہ پیش آیا۔ اب آپ نے مجھے گرفتار کر لیا۔ آپ کو اپنے دین کی قسم اگر وہ آپ کے مقابلے کے لیے نکلے تو اسے زندہ نہ چھوڑنا، اور اگر مقابلے پر نہ آئے تو خود اس سے جنگ کی خواہش کر کے اسے قتل کر دینا۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار ہے، اگر آپ نے اسے قتل کر دیا تو بس پھر آپ دمشق کے مالک ہیں، اور کیا آپ ایسا کریں گے؟ آپ نے فرمایا روماس اس سے کہہ دو وہی کیا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اور اس کا بیٹا بتلائے گا میں سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ پھر میدان کارزار کی طرف یہ اشعار پڑھتے ہوئے چل دیے۔ ترجمہ: اے مولا، آپ کے لیے ہر نعمت پر تعریف ہے، اور اے نعمتوں کے دینے والے، آپ نے جو بخشا اس کا شکر ہے۔ کفر و ظلمت کے بعد آپ نے ہم پر احسان فرمایا، شک و ظلم کی تاریکی سے ہم کو نکال دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ نے ہمیں نجات دی اور جو تہمتیں ہم میں تھیں جدا کر دی۔ عزت، نصرت، ہدایت کے ساتھ ہماری تائید کی اور ہم کو خیر الامم کے لقب کے ساتھ مشرف فرمایا۔ ہمارا جو کچھ ارادہ ہے بار الہ اسے پورا کر دیجیے اور مشرکین کو جلدی عذاب کا مزہ چکھا دیجیے۔ باقی فرماتے ہیں کہ جس وقت جرجیس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے بھاگ کر رومیوں کے پاس پہنچا ہے تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس چیز نے ڈرایا؟ تیرے پیچھے ایسی کیا چیز دوڑی آ رہی ہے کہ جو تو اس قدر پریشان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ موت، اور ایسی موت جس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے شہر جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں کا سپہ سالار اپنی قوم کا سردار جو میدان کارزار کی طرف اپنے پروردگار کی قسم کھا کر چلا ہے، ہم جہاں اور جس جگہ بھی جا کر چھپیں ہمارے قتل میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ میں بہت کوشش اور دوڑ دھوپ کر کے جان بچا لایا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ قبل اس کے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو، ہم اس سے صلح کر لیں۔ رومیوں نے یہ کہہ کر کہ بدبخت، کیا یہ بات کچھ کم تھی کہ تو شکست کھا کر بھاگتا ہوا واپس آیا، جو اب تو نے ہمارے دلوں میں رعب ڈالنا شروع کر دیا۔
چاہا کہ قتل کر دیں، مگر جس وقت قوس گرفتار ہو گیا تو اسرائیل کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اب بادشاہ کا مصائب گرفتار ہو چکا ہے، اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، تمہاری آپس میں یہ شرط طے ہو چکی تھی کہ ایک روز جنگ کے لیے وہ نکلے گا، ایک روز تو، لہٰذا اس بدوی کے مقابلے کے لیے اب تو جا اور اسے قتل کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ شخص خالد اگر قتل ہو گیا تو کوئی دوسرا عربی شخص اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اگر میں قتل ہو گیا تو تم سب بغیر چروائے کے بکریوں کی طرح رہ جاؤ گے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ سب مل کر ایک متفقہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم قیامت تک بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس طرح تو ہزاروں جانیں قربان اور ہزارہا عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ ان میں ابھی باہم گفتگو ہو رہی تھی کہ قوس کے آدمی جو اس کے مصاحبین میں سے تھے چیختے چلاتے اسرائیل کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تیرا مرتبہ بادشاہ کے نزدیک قوس کے برابر نہیں تھا، تیرے اور اس کے مابین یہ شرط ہو چکی تھی، اس نے اپنی شرط کو پورا کر دیا، چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اس لیے اب حملہ اور مقابلے کے لیے تجھے تیار ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہے۔ اسرائیل نے جواب دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس بدوی سے ڈر گیا ہوں اور اول مقابلے کے لیے نہ نکلا، اب میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، دونوں حریفوں کے آدمی دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے کون سا زیادہ بہادر اور شاہ سوار اور مرد میدان شخص ہے۔